ہم فوکس کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ناشتے پر. ٹھیک ہے. 5 فروری ہے جی 2026 جمعرات کا دن ہے. ہلٹن ہوٹل ہے. ٹیبل نمبر یا کرسی نمبر 165 ہے آپ کی. ٹیبل 165. ہاں 7:15 بجے تک سیٹ پر بیٹھ جائیں. یہ آپ کے کارڈ پر لکھا ہوا ہے. اور آپ نے سوشل میڈیا پر لکھا. پھر آپ کا ایک شاندار استقبال بھی ہوا. اچھا استقبال ہوا ایئرپورٹ پر واپسی پر. جی تو ابھی ایک آپ کو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں. اس کا ابھی شروع کا پارٹ آپ نے دیکھا. ابھی آگے بھی مکمل اس کی ویڈیو دکھائیں گے. اور ابھی آپ نے اس کا منہ بدلتا ہوا دیکھ لینا ہے. ابھی منہ اس کا بدل رہا ہے اس ویڈیو کے اندر. یہاں پہ ہی جیسے ہی ٹرمپ کے ناشتے کی بات ہوئی ہے تو اس کے منہ کے اندر پھر کچھ ہلچل مچ رہی ہے. اور اس کا کیا معاملہ ہو رہا ہے ابھی آگے چل کے آپ کو اور دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کو کیسے کیسے جسٹیفائی کرے گا اور اس کی کیا ایکسپلینیشنز دے گا. آپ نے یہ بھی لکھا کہ بلاول بھٹو اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگے ہوئے تھے جی. اور میری سرسری سے ملاقات بھی ہوئی بلاول کے ساتھ. لیکن میں یہ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ابھی بھی ٹرمپ صاحب کے ہم فضائل برکات ہی بیان کر رہے تھے کہ جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں ایران پر اور جس طرح انہوں نے ایک لمبا ہے اس کی بربریت کا کون حامی ہے. تو اس کی اس طرح ظلم و بربریت والے کے ناشتے پہ آپ کو جانا چاہیے تھا. اچھا کتنا سادہ سا سوال ہے کہ جس نے ظلم و ستم کیا مسلمانوں کے اوپر کیا اس کے ناشتے پہ جانا چاہیے تھا. اب اس کو کیسے گھمائے گا جواب کے اندر. پھر آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں اس کی مزید حیثیت کیا ہے. یہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک کا 56 ان میں سے کسی نے پابندی لگائی ہے سفارتی طور پہ ادھر جانے پہ. اس وقت میرے سامنے پوری دنیا کے 56 آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں آپ کو جانا چاہیے. مجھے میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ضمیر سے آپ کو. جی تو آپ نے سن لیا کہ کیسے گھمائی اس نے بات کہ 56 اسلامی ملکوں نے کیا سفارتکاری کے اوپر کوئی پابندی لگائی ہوئی ان کے ساتھ. حالانکہ یہ کوئی سفارتکاری کا مشن نہیں تھا بلکہ ایک پرائیویٹ بندے کو ناشتے کی دعوت کے اوپر بلانا یعنی دینی جماعت کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ایک بندہ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ چاٹنے کے لیے جا رہا ہے. اور اس کو یہ کیسے گھما رہا ہے کہ سفارتکاری پہ کیا پابندی لگائی ہوئی ہے امریکہ کی. ٹھیک ہے آگے بھی سنیے ذرا اس بات کو یہ مزید کیسے گھمائے گا. یہاں پہ بھی یعنی سیدھا سوال تھا کہ آپ کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. اس کو گھما کہاں پہ رہا ہے اور کیسے گھما رہا ہے. ابھی اس کا مزید آپ ریئیکشن دیکھیں. میں دیکھیں میں پابند ہوں پاکستان کے سفارتخانے کا. بات سن لیں میں اپنی شورا کا پابند ہوں. میں اپنی جماعت کے علماء کا پابند ہوں. جب مجھے انویٹیشن آیا ہے بطور مسلک اہل حدیث کے نمائندے کے طور پہ میں نے اپنے علماء سے مشاورت کی. حتیٰ کہ میری عادت دیکھ لیں میں نے دیوبندی علماء سے بھی مشاورت کی. بات سن لیں. میں نہیں وہ آپ نے پورا ایک پروسیس کیا. بات تو سن لیں پوری بات سن لیں. انہوں نے کہا وہاں پہ آپ کا جانا ازحد ضروری ہے. آپ نہیں جائیں گے تو کسی اور کو بلا لیں گے. سر کوئی اور تو جائے گا. تو آپ جس طرح نمائندگی کر سکتے ہیں نا آپ کو جانا چاہیے. اس وجہ سے میں گیا ہوں. جی تو آگے بھی آپ نے دیکھا کہ دیوبندی علماء کے اوپر ڈال رہا ہے. اور بھائی اس دیوبندی عالم کا نام بتا. اس کو بھی ہم پھر ٹرمپ تک پہنچا کے آتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ پہلے کیا رفع دین کرنے کے لیے دیوبندی عالم سے مشورہ کرتا ہے. آپ خود سوچیں ان لوگوں کی اوقات یا حیثیت یہ دین میں رہ گئی ہے کہ آج یہ غیر مقلد یا مقلد کے سین سے نکل جاتے ہیں جس وقت ان کو ٹرمپ کا ناشتہ چاٹنا ہوتا ہے. وہاں پہ دیوبندی عالم کو کوٹ کر رہا ہے اور بغیر نام لیے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کا نام لے لیا تو اور مزید ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے طاہر اشرفی جیسے چڑھاؤ نے اس یہ کام کر لیا ہو اس کو مشورہ دیا ہو ایسا. لیکن پھر بھی آپ بتائیں غیر مقلد سے مشورہ کر کے پہلے دین کے اوپر چلتا ہے. تو آگے ذرا سنیے یہ دیوبندیوں کا ٹاؤٹ آگے کیا مزید یعنی ان پہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے تو اس کا نام بتا پھر ہم ان کا بھی بتائیں گے ان لوگوں کی کیا اوقات ہے دیوبندیوں کے اندر اور دیوبندیوں کے کابر علماء اس چیز کو کیسے کنڈیم کریں گے. پھر میں اپنے ضمیر کے اندر مطمئن ہوں. جو باتیں میں وہاں کر کے آیا ہوں میں 100% جائز درست کر کے آیا ہوں. آپ اپنے آج ضمیر سے مطمئن ہیں کہ آپ ٹرمپ صاحب کے ناشتے پہ گئے. میں 100% مطمئن ہوں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہے وہ بربریت والا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھا اب یہ آپ کا فہم ہے کہ کوئی ظالم اور بربریت والا ہو اور وہاں پہ کوئی اسلامی کانفرنس بلائے تو اس کے پاس نہیں جانا. یہ کہتے ہیں وہی ظالم اور بربریت والا پرسوں مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران کے ساتھ بیٹھے گا تو نہیں بیٹھنا. جی تو آگے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ کہتا ہے میں اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں وہاں پہ گیا ہوں ناشتہ چاٹنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ نے سن لی اس کی کہ اس نے اتنی بڑی بونگی ماری. کہتا ہے کہ اسلامی کانفرنس کرائے گا ظالم اور اس طرح کا بندہ تو کیا وہاں نہیں جانا چاہیے. اور بھائی ایک ظالم مسلمانوں کا خون کر رہا ہے
اور وہ اسلامی کانفرنس کروائے گا اور آپ اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ گے. یہ ہے ان لوگوں کا اسلام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کو نام ابو جہل پوری امت کے لیے چھوڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بندہ اسلامی کانفرنس کے نام کے اوپر ٹرمپ کا ناشتہ چاٹنے کے لیے چلا جاتا ہے بقول اس کے. ہم نہیں کہہ رہے وہاں اسلامی کانفرنس تھی, کون سی ایسی اسلامی کانفرنس تھی OIC کی جو ٹرمپ نے وہاں پہ بلا لی تھی, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے سن لیا, اور آگے سے ایک اور کہانی سن لیں. یعنی وہ امریکہ جو کہ ایران کو مار رہا ہے اس وقت, وہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے دونوں تو اس کو بھی یہ کہے گا, اپنے ناشتے سے جسٹیفائی کرے گا, او بھائی وہ تو وہاں لڑ رہے ہیں آپس میں, تو وہاں لڑنے گیا تھا مذاکرات کی ٹیبل ان سے, ٹھیک ہے. تو وہ نیگوسیشنز, وہ سب چیزیں جنگ کا حصہ ہوتی ہیں, وہ بعد میں معاملات کی طرف جاتے ہیں. آج کی سویلائزڈ ورلڈ کے اندر نبی علیہ السلام نے کفار سے بھی جب معاہدہ کیا تھا تو وہ کس طریقے سے ہوا تھا, ان کے کتنے دن کیسے کیسے وفد آتے رہے, کیسے کیسے بندے آتے رہے حدیبیہ کے لیے, صلح حدیبیہ والے معاملے کے اوپر, وہ سب کو پتہ ہے. کیا نبی علیہ السلام نے وہاں پہ اسلامی کانفرنسیں ان کے انڈر کروائی تھیں یا ان کے ناشتے کھائے تھے؟ میں اس وقت میرے سامنے آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے, آپ اس بات کا لاجیکل, آپ عدل سے پیمانہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سوال شاید سمجھا نہیں پایا, میں دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ 40 سے 60 ہزار بچے ذبح کر دیے گئے اس میں غزہ میں یہ کانفرنس کا موضوع غزہ نہیں تھا. پہلی بات یہ رافضی پروپیگنڈا, یہ بات یاد رکھنا, بچوں کا رافضی پروپیگنڈا. میں کہا یہ کانفرنس کا موضوع غزہ ایشو نہیں تھا, غزہ میں کوئی ظلم. اب پہلے بیٹھے صاحب اس پروپیگنڈے کا جواب دے دیں. مجھے ایک بات بتائیں, پہلا پروپیگنڈا میرے خلاف یہ کیا گیا تھا کہ یہ غزہ کے ایشو کے اوپر کانفرنس ہو. جی, تو اگلا پارٹ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے رافضیت کے اندر الٹانے کی, پلٹانے کی یا شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شیعہ سنی مسئلہ ہے. حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا کہ یہ معاملہ ہو کہ جناب کسی نے اس کو یہ بات کہا ہو کہ تو غزہ سے متعلق کانفرنس میں گیا. او بھائی, غزہ سے متعلق کانفرنس ہوتی تو اس میں تو جانا چاہیے تھا مسلمانوں کو, وہاں جا کے ٹرمپ کی ماں بہن ایک کر کے آنی چاہیے تھی کہ تو کیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, لیکن ایسا ہوا ہی نہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ اس کی کوئی ایسی تقریر, کوئی ایسا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے, وہاں کلمہ حق بیان کر کے آتا کہ جناب میں تمہارے ناشتے پہ لعنت بھیجتا ہوں, تمہاری اوقات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بلاؤ. کوئی اس نے ایسا کام کر کے دکھایا وہاں پہ, کوئی اس کی کوئی ایسی تقریر, کوئی ایسا کلپ سامنے آیا کہ وہاں پہ اس نے ظالم حکمران کو للکارا ہو؟ نہیں, ایک بندہ یہ کام کر سکا اور یہاں پہ اپنے ناشتے جسٹیفائی کر رہا ہے صرف. پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا ہے, میں ان ساروں کو سائڈ پہ رکھتا ہوں, میں اس پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہتا, نہ آپ سے اس پر. میرا صرف سمپل اور سادہ سا سوال ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب جنہوں نے تہس نہس کر دیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی. میرے پاس ابھی کوئی 1 مہینے کے یمن پہ حملہ, نائجیریا پر حملہ, اس پہ شام پر حملہ, عراق پر حملہ, اس کے علاوہ وینزویلا پر حملہ, ایران پر دوسرا حملہ, غزہ میں نسل کشی ہو گئی. آپ وہاں ناشتے کر رہے ہیں. جی, تو ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ اپنے اس گھٹیا عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور اس معاملے میں ہم سلوٹ کریں گے ساحل ادیم صاحب کو کہ جنہوں نے اس مسئلے کو دبنے نہیں دیا اور سوشل میڈیا اور مین میڈیا کی زینت بنا یہ مسئلہ کہ کس طریقے سے ایک کافروں کا امام, جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, اور دوسری طرف یہ اس کا ناشتہ چاٹنے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ فکر کب آئے گی؟ یہ قرآن اور سنت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے یہ فکر آپ کو آ سکتی ہے. اور ساحل صاحب جو اس کی ساتھ جڑنے کو لوگوں کو کہتے ہیں قرآن سے, سیرت سے, سنت سے, وہ آپ اس کے اوپر جائیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل اہل حدیثیت کیا ہوتی تھی, جو واقعی ایسے ہی کرتی تھی, پہلے لوگوں کو اطیع اللہ اور اطیع رسول کی طرف جوڑتی تھی. لیکن آج یہ لوگ ٹرمپ کے ناشتے چاٹ کے اس کو جسٹیفائی کرتے نظر آ رہے ہیں.